پر اسرار رات۔ السلام علیکم ناظرین، رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل رہا تھا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت سے بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ایک عجیب قسم کی وحشت تھی۔ چلتے چلتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں ستانے کی غرض سے تھوڑی دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ یہاں اس وقت آخر کر کیا رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔ بیٹا، اس وقت یہاں پر اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی میں مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹ گھٹ کے پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ہی کیوں ایسے عجیب ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل، یہ بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی، اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کی خیالات میں گزاری۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گزشتہ 1 ہفتوں سے پینٹنگ پڑھی تمام فائلز منگوا لی۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ عالیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلز ہیں جو آپ نے منگوائی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ عالیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ نے فائلز ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا عالیہ، کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر ہوئی جو وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عالیہ بول پڑی، سر یہ میرا بھتیجا مانی ہے۔ اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ میرے ہی ساتھ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر آپ نے کچھ کہنا تھا؟ عالیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون؟ میں نے نہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی سانس لینا شروع کر دیا۔ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہو۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ نہیں یار، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بس 1 کپ کافی کا لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں نے 4 کپ کافی پی لی۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا، اوہ مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا، اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل وہی حملہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک باہر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کام کی زیادہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر کھانے یا نہ کم کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا، اور دوائیاں لکھ دی۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔
दरवाज़ा एक मर्तबा फिर मज़ीद शिद्दत से बजना शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर कोई मसला है, मैंने दिल में सोचा। लेकिन डॉक्टर ने तो मुकम्मल तसल्ली दी थी कि ये सिर्फ रूटीन की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर की बात पर तसल्ली करते हुए अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोला बाहर चला गया। दरवाज़ा खुला तो बाहर आलिया और वही बच्चा मानी खड़े हुए थे, जिन्हें यूं रात के इस पहर अपने फ्लैट पर देखकर मुझे ज़बरदस्त किस्म की हैरत हुई। मानी के हाथ में वही खिलौना था जिसका सर उसने शाम के वक्त दफ्तर में तोड़ दिया था, लेकिन अब वो खिलौना बिल्कुल ठीक था, सर भी लगा हुआ था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। सर, हम बहुत मजबूरी में आपके दर पर आए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है, आलिया ने रोते हुए बोलना शुरू किया। अच्छा, आप अंदर आएं, पहले ही बारिश की वजह से बहुत भीग चुकी हैं। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और उनके लिए टॉवल लेने चला गया कि सर्दी की वजह से बीमार ना पड़ जाए। टॉवल देने के थोड़ी देर बाद मेरी नज़र मानी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसकी मुस्कुराहट से अजीब बेचैनी हो रही थी। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ये कहकर मैं खड़ा हुआ तो मेरी तरफ अचानक आलिया की टांगों पर पड़ी तो वो मेरे अपने टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं मारे डर के गिरते गिरते बचा। आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थी, जैसे चुड़ैलों की होती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेज़ी से चलती अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाल कर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जाकर गिर गया और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फ़ोन पर पुलिस की बजाय आलिया की आवाज़ थी, जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ। सर, उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल उसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहां चुड़ैल के बजाय नर्स के खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर, मैंने इसे नहीं मारा,